نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ رمضان مبارک اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، اور روزہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اللہ رب العزت کو پانے کا۔ اچھا، اس میں ایک حدیث جو ہے وہ بڑی معروف ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کچھ وعدے کیے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ گویا کہ اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اب اتنا بڑا عمل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے روزے کی شکل میں، کیا یہ صرف پیٹ کے لیے ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں اور صبح کو اپنا پیٹ بھر لیں اور شام کو افطار کر لیں؟ نہیں، روزہ جو ہے یہ سر سے لے کے پاؤں تک کا روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کا جو مفہوم ہے کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا، صرف پیٹ پہ روزہ نہیں فرض کیا گیا بلکہ پورے وجود پہ روزہ، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے یہ ہمیں روزے سے رہنا پڑے گا۔ پھر ہمیں وہ انعامات یا وہ جو ہماری منزل ہے، وہ جو مقصود ہے اللہ کی ذات، وہ ملے گی۔ یعنی سر سے پاؤں تک اس سے کیا مراد ہے کہ دماغ ہے، اس کا روزہ کیا ہے؟ اچھی سوچے، اس کا سوچنا وہ ہو جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ایسی پلاننگ نہ دماغ میں چل رہی ہو کسی کے نقصان کی، کسی کے اس کو قتل کرنے کی، اس کے عزت لوٹنے کی، اس کے نقصان کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ برائی کے کئی منصوبے انسان کے دماغ کے اندر پنپتے ہیں۔ پھر اس سے نیچے آنکھیں آ جائیں۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ یہ غلط نہ دیکھے، وہ نامحرم چیزیں نہ دیکھے، ایسی چیزیں نہ دیکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، کچھ چیزوں کو منع کیا گیا دیکھنے سے، ان سے رک جانا، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اور پھر دل کا روزہ کہ اس میں نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، یعنی اس قسم کی دل ان علائشوں سے پاک ہو، یہ دل کا روزہ ہے۔ اور پھر آپ پیٹ میں حرام چیز نہ جائے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ حرام مال سے رکھا گیا روزہ اور کھولا گیا روزہ، افطار کیا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وہ نیتیں پہنچتی ہیں، وہ اعمال پہنچتے ہیں۔ تو حرام مال سے پلا ہوا جسم، وہ اس کے فرمایا کہ دوزخ ہی اس کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ تو اس لیے ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھیں، ہاتھ کسی پہ جو ہے نا کسی پہ زیادتی نہ کریں، اور قدم جو ہیں یہ غلط راہوں کی طرف نہ چلیں۔ اس طرح کر کے جب انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتا ہے تو اس کا قد جو ہے یہ گویا فرشتوں سے بھی جو ہے نا وہ بندہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کا قد فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ روزہ جو ہے یہ اتنی مبارک اور اتنی زبردست چیز ہے، لیکن ہم تو بہت زیادہ بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ سحری کے وقت اتنا کھاتے ہیں، افطاری تک ڈکار آتے رہتے ہیں، اور افطاری وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح پڑھنا اوکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس کی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اصل ایسنس ہے، روح ہے، وہ نہیں بندہ پا سکتا۔ تو وہ اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے تراویح میں کوئی شاٹ جی کدھر لبڑنا، بندہ اسے پڑھ کے سو جائیے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روزے سے مقصود برداشت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے اندر صبر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ ساری جو ہے صبر اور برداشت یہی سب سے بنیاد ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو وہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رمضان جو روزہ ہے، روزہ کا مقصود جو ہے وہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا اصول ہے، صبر کا اصول ہے، اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا جس سے انسان اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جائے اور اللہ اس کو مل جائے۔ جب جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اے میرے بندے، تو میری تلاش میں نکل، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنا وقت غفلت میں ضائع نہ کر، اور میں تیرے رزق کا بندوبست کر چکا ہوں، تو رزق کے لیے پریشان نہ ہو۔
اے میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ تو یہ روزہ گویا اللہ کو پانے کا نام ہے۔ جس وہ ہارون الرشید کی ایک باندی تھی، خالصہ اس کا نام تھا، رنگت بھی اس کی کالی تھی، 3,000 کے لگ بھگ اس کی باندیاں تھیں۔ تو اللہ کی شان، ایک دن اس نے اناؤنسمنٹ کی دربار میں کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ اب کوئی کسی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی خزانے پہ، چیزوں پہ۔ اب یہ جو خالصہ اٹھی اس نے ہارون الرشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اگر آپ مل گئے تو سب کچھ ہی مل گیا۔ تو اللہ کی ذات کا مل جانا، ہر چیز کا پا لینا ہے، اور اگر اللہ نہیں مل سکا تو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ تو اپنے اندر سے نفرتیں اور قدورتیں ختم کرنے کا نام ہے۔ خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بھی نکلنا ہے۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیوں کے وفد آتے تھے مسجد نبوی میں، ان کو آپ رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے۔ ان کا عبادت کا ٹائم ہوا تو آپ نے ان کو عبادت کے لیے جگہ مقرر کی۔ انہوں نے 2 نمازیں پڑھتے تھے، فجر اور ظہر کی، تو قبلہ بھی ان کا اور ہوتا تھا، تو آپ نے اجازت دی۔ اتنا حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو بھی برا نہ کہو۔ تم ان کو برا کہو گے تو وہ تمہارے، ان کے برے خداؤں کو تم برا کہو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ کرٹیسائز کریں گے۔ تو یہ دل کے اندر سے قدورتیں اور نفرتیں مٹاتا ہے روزہ، یعنی نفرت اور دعوت، بغض، اور کیا فرمایا، واللہ واللہ واللہ، وہ بندہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے تنگ نہیں ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ یعنی ہنسی مذاق کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود جا رہے تھے، تو ہوا کی وجہ سے ان کا وہ کپڑا چادر جو ہوتی تھی، عرب چادر استعمال کرتے تھے، جیسے آج کل شلوار ہم پہنتے ہیں یا پینٹ ہوتی ہے جو بھی ہے، تو وہ ہوا آئی، وہ چادر اٹھی تو پنڈلیاں ان کی بڑی باریک تھیں، تو لوگ ہنسنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان پہ ہنسو مت، یہ اتنی وزنی ہے کہ اودھ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی ہم لوگ پتہ نہیں لوگوں کا کیا کیا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے رنگ پہ، ان کے ڈنگ پہ، ان کے قد پہ، تو ان کے خاندان پہ۔ یہ ساری چیزیں جو رمضان میں ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، کان سے ایسی چیز نہ سنیں جس کے سے سننے کو منع کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ چیز اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ بہت بڑی خیر کے نازل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس مہینے میں پھر روزہ جو ہے، روزے کی حالت میں قرآن سے دوستی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کے ساتھ مناسبت ہو، قرآن کو سمجھنا ہو۔ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارا مہینہ قرآن کی جو ہے نا وہ تلاوت میں آپ کا وقت گزرتا تھا۔ تو یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ مل جائے۔ اللہ جس کو مل گیا سب کچھ مل گیا، تو یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔